کا پورا دن کیسے گزرا ہے روزے میں، روزے کی حالت میں ظاہر سی بات ہے کہ باپ اس طرح سے بستر پر ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، امام حسن کو بھی رہنا ہے، امام حسین کو بھی رہنا ہے، اور بیٹیوں کو رہنا ہے، زینب ام کلثوم کو رہنا ہے، حضرت ابوالفضل کو روزہ بھی ہے، اور باپ اس طرح سے بستر پر پڑا ہوا ہے۔ یا اللہ، نہیں معلوم بی بی زینب کے دل کا کیا حال ہے آج کی شب، جناب ام کلثوم، امام حسین، حضرت عباس کے دلوں کا کیا حال ہے آج کی شب، لیکن خدا انہیں دکھے ہوئے دلوں کا واسطہ علی کو مضبوط فرما۔ اللہ اکبر، چند جملے مصائب کے، شب شہادت ہے، مولا کائنات کو گھر لایا گیا، طبیب آیا، طبیب نے معائنہ کیا، معائنے کے بعد کوئی چیز اس نے ڈالی زخم میں مولا کائنات کے، اس کو نکالا، دیکھا، اس کو اندازہ ہوا کہ زہر مغز تک، دماغ تک اثر کر چکا ہے، مایوسی کا اظہار کیا، اس نے کہا بچنا مشکل ہے، جو کچھ وصیت کرنا ہو کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا کھانے میں کیا دیا جائے، امام کو طبیب نے کہا دودھ کے علاوہ اور کوئی چیز ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اسبغ ابن نباتہ کہتے ہیں، اچھا دیکھیے ایک بات، ظاہر سی بات ہے، علی بستر پر ہے، ضربت ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کوئی بھی چاہنے والا کوفے میں اپنے گھر میں رہ سکتا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ سکتا ہے، چنانچہ اس اسبغ کی روایت سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا دروازہ امیر المومنین کا چھلک رہا ہے پبلک سے، عوام سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو میں روایت نقل کرنے جا رہا ہوں، اسبغ کہتے ہیں کہ پبلک ہے دروازے کے اوپر، میں بھی تھا کہ اتنے میں گھر کا دروازہ کھلا، امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے بڑے فرزند، ہمارے اور آپ کے دوسرے امام، امام حسن علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے، ایک نگاہ ڈالی مجمع کے اوپر، فرمایا کوفے والوں، بابا کی حالت ٹھیک نہیں ہے، بابا کسی سے مل نہیں سکتے ہیں، لہذا بابا فرماتے ہیں تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ حکم امام ہے، اطاعت ہی کا نام تو محبت ہے، سب چلے گئے، لیکن اسبغ کا کہنا ہے کہ میں نہیں جا سکا، نہ یہ کہ نہیں گئے، میں نہیں جا سکا، اس لیے یہ جا سکا کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا کہ اسبغ نہیں جا سکے، اس لیے کہ اگلے فقرے سے بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اسبغ کہتے ہیں سب چلے گئے، میں رہا، اتنے میں پھر کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا، امام حسن علیہ السلام باہر آئے، دیکھا مجمع جا چکا ہے، مگر امام نے مجھ کو دیکھا، فرمایا اسبغ تم نے اپنے امام کا حکم نہیں سنا، تم نے اپنے مولا کا حکم نہیں سنا، تم نہیں گئے۔ اسبغ نے جواب دیا، یہ سنیے، یہ بھی ایک محبت کی ایک قسم یہ بھی ہے، اسبغ کہتے ہیں میں جانا چاہتا تھا مولا، مگر کیا کروں، اسبغ کا جملہ ہے، کہتے ہیں ولیکن رجلائے لا یحملنی، مولا میں کیا کروں، میرا پیر میرا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے، میں کہاں چلا جاؤں، ایک بار میرے مولا کی زیارت کروا دیجئے، ایک بار میرے مولا کو دکھلا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن اندر گئے، مولا سے کچھ بات کی، مولا کو بھی اسبغ کی محبت کی بنیاد پر رحم آ گیا، ترس آ گیا، جو بھی ہوا، کہا اچھا بلا لو اسبغ کو، اسبغ اندر آ گئے۔ اسبغ کا بیان ہے کہ جب میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا مولا کے پیشانی مبارک پر زرد کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی، مگر میرے لیے یہ طے کرنا مشکل تھا کہ کپڑا زیادہ زرد ہے یا مولا کے چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے، اتنا شدید زہر اس ملعون نے استعمال کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ اب آج کی شب آ گئی، شب 21 ماہ مبارک رمضان کی آ گئی، امام نے بچوں کو بلایا، سب کو وصیت کرنا شروع کی، ایک وصیت، آج ساری وصیتیں ہیں، وہ کبھی اللہ توفیق دے مولا کی وصیت پڑھیں، اللہ اللہ فی الایتام، خبردار خبردار یتیموں کا خیال رکھنا، اللہ اللہ فی الارحام، رشتہ داروں کا خیال رکھنا۔ جہاں یہ ساری وصیت کی ہے وہیں الگ سے ایک وصیت ہے حضرت ابوالفضل العباس کے لیے، کتنا امام حسین کا خیال تھا مولا کو،
جب یہ ساری وصیتیں امام حسن اور امام حسین سے کر چکے ہیں، نہ زبانی بھی ہے تحریری بھی ہے، کتابوں میں وصیت موجود ہے، لیکن میں آپ کو وصیت سنانا چاہتا ہوں جو امام حسن سے نہیں کی، امام حسین سے نہیں کی، بلکہ جس کو اللہ سے دعا کر کے مانگا تھا اس کو بلایا، اور اب اس عباس سے وصیت جانتے کیا فرمائی؟ فرماتے بنائی اذا دخلت الشریعہ، بیٹا جب فرات میں داخل ہونا، ایاک ان تشرب الماء واخوک الحسین عطشانا، خبردار میرے لال تمہارا بھائی پیاسا رہے تم پانی مت پینا۔ اللہ اکبر، مولا کائنات شہید ہو گئے، امت یتیم ہو گئی، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا نا انا وعلی ابوا هذه الامه، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ علی چلے گئے، امت یتیم ہو گئی، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا، مولا کی وصیت کے مطابق سارے امور انجام پائے، کئی تابوت کی شکلیں بنا کر کے مختلف سمتوں میں امام حسن علیہ السلام نے بھیجوایا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، مدت تک مولا کائنات کی قبر کو مخفی رکھا گیا۔ جانتے انہی خوارج کی وجہ سے